بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک عبادت و ریاضت، اثار و ہمدردی، رب کی رضا کی تلاش، اس کے قرب کا مہینہ ہے۔ اے بندہ مومن کے ہر نیک عمل و ہر نیکی کا جڑ بڑھا دیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کی عظمت اس میں نیکیوں پر بے شمار اجر و ثواب کی نوید سنائی اور روزہ داروں کو روزہ افطار کرانے کی فضیلت اور اس پر ملنے والے اجر و ثواب سے آگاہ فرمایا ہے۔ روزہ افطار کرانے میں ہر فرد کی حیثیت کا ملحوظ رکھا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ السلام کے عرض کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک تو اس کی استطاعت اور قدرت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ داروں کو روزہ افطار کرا سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اس سے بھی عطا فرمائے گا جو روزے دار کو تھوڑی سی لسی یا پانی پلا دے، کیونکہ اللہ کے یہاں نیت کا اجر ہے۔ روزہ افطار کرانا انفاق فی سبیل اللہ کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اس میں لوگوں کو کھانا کھلانے اور پیاسوں کو سراب کرنے کا عمل اور اس کا اجر و ثواب بھی شامل ہو جاتا ہے۔ غربت و افلاس، مہنگائی، بے روزگاری، معاشی بدحالی اور کئی دیگر عوامل کے باعث ہمارے معاشرے میں خودداری، عزت نفس، سفید پوشی اور اپنا بھرم قائم رکھنے کے اعلیٰ اخلاقی وصف کے حامل یہ افراد نہ دستے سوال دراز کرتے ہیں اور نہ کسی سے امید لگاتے ہیں۔ انہیں اپنا مہمان بنانا اور انہیں افطار میں شریک کرنا باعث اجر و ثواب عمل اور ایک عظیم نیکی ہے۔ تاہم ایسے میں بندگان خدا کی عزت نفس اور خودداری کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نیک کام اور نیکی تبھی بارگاہ الہی میں مقبول ہے جب وہ نام و نمود، شہرت و ناموری اور ریاکاری جیسی بڑی صفات سے پاک ہو۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نیت کا اخلاص اور ارادے کا پرخلوص ہونا نیک اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جسے 7 بالیاں اگے اور ہر ایک بال میں 100 دانے، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال خدا کے راستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس کا خرچ کسی پر احسان رکھتے نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، جو قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو ملے گا۔ ترمذی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے تمام اعمال کو شرف قبولیت بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔